اس نے ایک پیالہ پانی لا کے پیش کر دیا، پی لیا، شوہر پھر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر پیاس کا غلبہ ہوا بیوی سے، پھر جگا کے کہا اے بیوی پیاس لگی ہے۔ وہ بوڑھی عورت ایک بار تو نیند میں اٹھی چکی تھی، بڑی مشکلوں سے تو نیند آئی تھی بڑھاپے میں، شوہر نے جگا دیا، لیکن مطیع و فرما بردار تھی بیوی، فوراً ہی اٹھی، جا کے پھر پیالہ پانی لیا، پیش کر دیا، پی لیا اس نے، پھر سو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر وہ اٹھا، پیاس لگی، زبان خشک ہو چکی تھی، پھر اس نے اپنی بیوی کو جگایا، بیوی کو جگایا۔ اب جگانا تھا کہ بیوی جھنجلا گئی، اٹھی تو لیکن جھنجلا کے کہتی ہے کہ مر کیوں نہیں جاتے، کہنا تھا کہ پھر اسے موت آ جاتی ہے۔ میرے عزیز، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے مقام اشرف کہ جن کے دربار کی تصویر آج اسٹیج پر لگی ہوئی ہے، اور جن کے خاندان سے جن کے خانوادے کے اور جن کے نور نظر لخت جگر کی اولادیں آج اپنی روشنی آپ کے سامنے بکھیر رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس مقام پر یہ پہنچیں گے، اندھیرا ہوگا اجالا ہو جائے گا۔ بمبئی کی سرزمین پر اشرف العلماء کی آمد، یقیناً یہاں اجالا تھا لیکن دنیا کا اجالا تھا، لیکن دین کے اجالے کو کرنے کا احسان ہے اس عروس البلاد پر اشرف العلماء کا، کہ اشرف العلماء آئے ہیں تو یہاں دین کا اجالا ہوا ہے، یہاں دین کا اجالا ہوا ہے۔ اور سنو، ایسا ویسا اجالا نہیں، محمدی اجالا ہوا ہے، محمدی اجالا ہوا ہے۔ یہ دارالعلوم محمدیہ جس نے بے شمار علماء کو، وارث انبیاء کو آپ کے درمیان پیش فرما دیا ہے، آج اسی دارالعلوم محمدیہ کا یہ تاریخ ساز اجلاس ہے جس میں آپ شریک ہیں، اور اس میں شریک ہو کر کے آپ یقیناً فیوز و برکات خانوادہ اشرفیہ کے بھی لے رہے ہیں، خانوادہ رضویہ کے بھی لے رہے ہیں، خانوادہ قادریہ کے بھی لے رہے ہیں، خانوادہ چشتیہ کے بھی لے رہے ہیں، خانوادہ نقشبندیہ کے بھی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ سنی دارالعلوم محمدیہ ہے اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمیں جب آواز دی جائے گی کہ تم اشرفی ہو، تو اشرفی کوئی الگ بینر نہیں ہے، چشتی کوئی الگ بینر نہیں ہے، نقشبندی کوئی الگ بینر نہیں ہے، ہمارا بینر ہے تو اہل سنت والجماعت کا بینر ہے۔ اسی نعرہ تکبیر، اسی بینر میں خواجہ بھی ہیں، اسی بینر میں مخدوم اشرف بھی ہیں، اسی بینر کی روشنی غوث اعظم بھی ہیں، حسن و حسین بھی ہیں، اسی بینر کا سورج رسول پاک ہیں۔ خدا کی قسم ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے اشرفیو، اگر اشرف العلماء سے مرید ہو تو تم یہی کہو کہ نہیں بس اشرف العلماء ہی سب کچھ ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اطاعت و فرما برداری یہی ہے کہ اشرفی ہو کر قادری رنگ رکھو، اشرفی ہو کر نقشبندی مزاج رکھو، اشرفی ہو کر تم چشتی رنگ رکھو۔ تمام سلاسل کو اکٹھا کسی اور سلسلے نے نہیں کیا ہے، اشرفی سلسلے ہی نہیں کیا ہے، اور یہ اشرفی سلسلے کا فیضان کچھوسے سے لے کر بریلی، بریلے سے لے کر مرہرہ سے لے کر اجمیر سے لے کر بغداد تک اشرفی سلسلے ہی کا فیضان ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ پروردگار عالم اس فیضان کی دھارا میں کسی طریقے کی کمی نہ آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس فیضان سے ہم تمامی سنی مسلمان زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوتے رہیں، اور یہ سنی دارالعلوم محمدیہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بام عروج تک اسے پہنچائے، اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے حضور اشرف العلماء کے عمر میں مولا برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب حضرت اشرف جہانگیر کی طرف التجا کرتے ہیں کہ سرکار، جب آپ ان خطا واروں کو زندگی دے سکتے ہیں، ان تمام ناکارہ اور نااہل لوگوں کے مردہ دلوں کو جگا سکتے ہیں، تو انہوں نے تو صرف اپنے پورے جیون بھر آپ کا ہی نام لیا ہے۔ آج ہم التجا کرتے ہیں، یہ تمام سنی مسلمان اشرف جہانگیر کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اشرف جہانگیر، ہمارے اشرف العلماء کو صحت و زندگی عطا ہو جائے، اور ان کی سربراہی میں صرف بمبئی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا مسلمان رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
علامہ سید جلال الدین اشرف قادری صاحب سے بھی آپ حضور مخدوم سمنانی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت سماعت فرما رہے تھے. آپ نے آخر میں اتحاد سنیت کا ایک عظیم پیغام بھی دیا. حضرات گرامی، ارے بھائی یہ رہنے دو نا بھائی، اے رکو. حضرات گرامی، سنی دارالعلوم محمدیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سن 1968 میں باولا مسجد میں قائم ہوا تھا. آج سے ٹھیک 36 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا تھا. جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سنی دارالعلوم محمدیہ کے بانی حضور اشرف العلماء، ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سے ساتھی، جس میں سر فہرست رہے مولانا محمد حامد فقیہ اشرفی علیہ الرحمت والرضوان، ہمارے سنی دارالعلوم محمدیہ کے صدر المدرسین علامہ ظہیر احمد خان صاحب، جو کہ پہلے روز سے حضور اشرف العلماء کے ساتھ ہیں. ہمارے ایک اور ساتھی حضور اشرف العلماء کے علامہ قاری دانش صاحب، جن کا انتقال ہو چکا ہے، عبدالستار واحدینہ صاحب، عبداللطیف زکریا صاحب، الحاج عبدالرزاق صاحب، الحاج عبدالشکور ہاشم اور بچو بھائی، اور اس طرح سے بہت سے اور ساتھی تھے. 1968 کے اکتوبر کے اسی مہینے میں ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا. سن 1968 کے بعد سے اب تک 37 سال کا بظاہر طویل عرصہ، لیکن ایک عظیم ادارے کے قیام اور اس کو چلانے کے لیے لحاظ سے یہ بڑا قلیل عرصہ ہے. اس عرصے میں الحمدللہ سنی دارالعلوم محمدیہ نے اب تک شعبہ عالم سے 596 علماء یعنی تقریباً 600 علماء فارغ کیے ہیں الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ تقریباً 500 حفاظ اور 170 قاری اور تقریباً 50 سے زائد کاتب اس ادارے سے فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد 1000 سے بحمدہ تعالیٰ تجاوز کر چکی ہے، 1000 سے آگے جا چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہوگا، آج ہمارے اس ادارے سے شعبہ عالم سے 24، شعبہ قرات و تجوید سے 10 اور شعبہ حفظ سے 18، کل 52 طلباء انشاءاللہ فارغ ہوں گے. ادارہ 32 لاکھ کا سالانہ بوجھ برداشت کر رہا ہے. یہ بوجھ الحمدللہ آپ ہی حضرات کے تعاون سے، آپ کے جذبہ دینی سے پورا ہو رہا ہے. اس بوجھ کو اٹھانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اگر ہے تو اسی محلے کا ہے، جسے ہم میمن محلہ، کامبیکر اسٹریٹ یا محمد علی روڈ یا زکریا مسجد اسٹریٹ کے نام سے جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے اہل بمبئی کا بہت زبردست تعاون اور ہمیں مدد حاصل ہے الحمدللہ. 32 لاکھ کا سالانہ اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں. میرے ذمے چونکہ حساب آمد و خرچ بھی پیش کرنا ہے، لہٰذا میں مختصراً آپ کے سامنے ایک اجمالی خاکہ آمد و خرچ کا پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ ختم بخاری شریف آپ کے سامنے اس کا درس ہوگا آخری حدیث کا، اسے آپ سماعت فرمائیں گے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے درمیان ایک عظیم وہ شخصیت جس کا کہ ہم بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے اور جن کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آپ حضرات یہاں تشریف لا چکے ہیں، حضور غازی ملت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. محسن ملت جناب حاجی الحاج احسان اللہ صاحب، جناب سید محمد علی صاحب، مولانا جان محمد صاحب اور کچھ اور دیگر ہمارے علماء کرام جو بعد کو تشریف لائیں، ہم ان سبھوں کا دلی استقبال کرتے ہیں اور نہایت ہی گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہیں. میں سنی دارالعلوم محمدیہ کا سالانہ آمد و رفت کا گوشوارہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے سماعت فرمائیں آمد. سنی دارالعلوم محمدیہ کو 1 اپریل 2002 سے 31 مارچ 2003 تک جو آمدنی ہوئی ہے وہ 32,36,386 کی تھی. ہم 1 اپریل سے 31 مارچ تک اس لیے یہ حساب پیش کرتے ہیں کہ ایز پر آڈٹ رول
چیریٹی کمشنر کے رول کے اعتبار سے ہمیں اسی انداز میں حساب پیش کرنا رہتا ہے. تو جب ہمارا آڈٹ اسٹیٹمنٹ تیار ہوتا ہے تو ہم اسی مناسبت سے جملہ حسابات پیش کر لیتے ہیں. ہمارا امسال چندہ رمضان المبارک اور سال بھر جو ہم چندہ وصول کرتے ہیں وہ رہا 24,32,647 روپے. چرم قربانی سے جو آمد ہوتی ہے، کھالیں جو آپ حضرات کے تعاون سے ہمارے پاس آتی ہیں بکروں کی بڑوں کی، ہم اسے فروخت کرتے ہیں. اور دھاراوی میں اسے ہم بیوپاریوں کو، سید محمد علی صاحب بہت بڑے بیوپاری ہیں کھالوں کے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں، ہم انہیں فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ امسال 6,94,601 روپیہ ہمیں اس سے حاصل ہوا. ہماری کچھ جائیداد بھیونڈی میں ہے، اس سے ہمیں 1,09,138 روپیہ حاصل ہوا. کل سنی دارالعلوم محمدیہ کی آمدنی 32,36,386 روپے ہوئی. کل خرچہ ہمارا ہوا 32,10,937 روپے. ہمیں بچت ہوئی 25,449 روپے کی. خرچے کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. دارالعلوم محمدیہ میں مطبخ ہے. اس مطبخ میں 350 سے زائد طلبہ الحمدللہ اس سال رہے، جس میں 250 کے لگ بھگ سنی دارالعلوم محمدیہ مینارہ مسجد میں رہے اور 125 کے لگ بھگ سنی دارالعلوم محمدیہ باولہ مسجد میں رہے. ان سبھی بچوں کے کھانے پینے کا مکمل نظم ادارے کی طرف سے رہا. صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ علاج و معالجہ، کتب اور دیگر ضروریات بھی دارالعلوم ہی کے سر رہتی ہے. چنانچہ ہم نے امسال ان کے کھانے پر جو رقم خرچ کی ہے پورے سال میں وہ ہے 4,77,465 روپے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بڑی تعجب خیز ہے، بہت دلچسپ، کہ اگر ہم ان طلبہ پر اس کا ایوریج ماہانہ لگائیں تو 114 روپے ماہانہ فی نفر یہ خرچہ آتا ہے. یہ 4,77,465 روپے کی جو بڑی رقم آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 114 روپے ماہانہ فی نفر کے اعتبار سے ہوتی ہے. باقی جو ہمارے کھانے کا خرچ ہے وہ آپ جیسے جو ہمارے معاونین ہیں، ہمارے محبین ہیں، وہ بچوں کی مختلف اوقات میں دعوتیں کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ان کا کھانا ہمیں بھیجتے ہیں، اس تعاون سے پورا ہوتا ہے. ورنہ 114 روپے اس زمانے میں سمجھتا ہوں کسی شخص کے ایک ہفتے کے صرف سگریٹ کے بھی نہیں ہوں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ اس لحاظ سے سنی دارالعلوم محمدیہ میں طعام کا خرچ نہ کے برابر ہے. دارالعلوم محمدیہ کا عملہ 40 افراد پر مشتمل ہے، جس میں 25 جید علماء، ملک کے مشاہیر علماء، مایہ ناز اور سلیکٹڈ علماء ہمارے وہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں. سر فہرست حضور اشرف العلماء تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ مفکر اسلام علامہ ظہیر احمد صاحب، علامہ محمد حنیف صاحب، علامہ توکل حسین صاحب، علامہ جان محمد صاحب، مولانا محمود اختر صاحب، مفتی وکیل احمد صاحب فردوسی، مولانا غلام معصوم صاحب، مولانا نور الہدیٰ صاحب، قاری عارفین صاحب، مولانا شوکت علی، مولانا عظمت علی، مولانا واجد علی، قاری اسلام صاحب اور مولانا نعیم اختر صاحب، اور ایسے بہت ہمارے جو ہے اساتذہ کرام ہیں الحمدللہ، بہت ہی جافشانی بڑی مستعدی کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کی تنخواہوں پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ امسال 11,89,035 روپے ہوا. عید بھیا ذرا ڈسٹرب مت کرو یار. عید رضاکاران سے میں گزارش کروں گا کہ کسی کو بٹھانے کے لیے خود شور نہ کریں. آپ دوسرے کو شور سے منع کریں لیکن خود شور نہ کریں برائے کرم. نظر عید الفطر اور نظر عید قرباں جو ہم اسٹاف کو دیتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر 2 تنخواہیں دیتے ہیں، عید قرباں کے موقع پر 1 تنخواہ اپنے طلبہ کو دیتے ہیں، اپنے معاونین کو دیتے ہیں، اور امتحان کے موقع پر جو ممتحنین آتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اس کی مجموعی رقم جو خرچ ہوئی وہ ہے 4,07,240 روپے. کراکری، موٹر خریدی، موٹر ریپیرنگ، ٹیبل، کرسی، گدا، تکیہ، پلاسٹک تپائیاں، رسی بامبو، بقرعید کے موقع پر جو متفرق اخراجات ہیں وہ ہیں 48,565 روپے. الیکٹرک بل جو ہم سالانہ ماہانہ دیتے ہیں ہر 2 مدارس کا 98,271 روپے. آفس پہ جو خرچ ہوتا ہے، چائے ناشتہ، جو مہمانان ہمارے وہاں آتے ہیں الحمدللہ سنی دارالعلوم محمدیہ کا ایوریج مہمانان کی، آپ جیسے مہمانان کی آمد کا 20 سے 50 تک روز ہے. روزانہ آمد ہمارے وہاں 20 سے 50 تک مہمانان آتے ہیں الحمدللہ. اور مذہبی، سیاسی، سماجی
ہر شعبے کے لوگ ہمارے طرف آتے ہیں, ہم ان کی تواضع کرتے ہیں, اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ ہمارا مہمان ہے. ہم بھرپور بغیر کسی کوتاہی کے ہم ان کی تواضع کرتے ہیں. اس تواضع پر سال بھر میں خرچ جو ہوا ہے وہ ہے 16,246. الیکٹرک کی مرمت وغیرہ پر جو خرچ ہوا ہے دونوں مدرسوں میں, کچھ جدید پنکھے خریدنا, کچھ ریپیئر سیز, وہ ہے 11,792. پرنٹنگ پر پرنٹنگ, پوسٹر جلسہ, بینر جلسہ, کارڈ, بینر, چندہ, بقرعید, فریم, پوسٹر وغیرہ وغیرہ, اس پر 32,281. جو علماء ہمارے وہاں جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور بقرعید کے موقع پر جو طلباء کو ہم اپنے 35 کیمپوں میں جانے کے لیے کرائے دیتے ہیں, بقرعید کے موقع پر کھالوں کو بمبئی کے مختلف مقامات سے زکریا مسجد منگوانے کے لیے ہم جو ٹیکسیوں کا خرچ کرتے ہیں, اس کے علاوہ سال بھر میں جو سفر کا خرچ ہوتا ہے اس کی مجموعی رقم 64,283 روپے ہوتی ہے. کتب خریدی, جو ہماری درسی کتب ہے, وقتاً فوقتاً ہمیں انہیں خریدنا پڑتا ہے, 20,288 روپے. میڈیکل, ہمارے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آپریشن بھی ناگزیر ہوتا ہے, ہم نے ان کا آپریشن بھی کروائے, ان کا معالجہ کیا, ماہانہ بل ادا کیا, اس کا خرچہ ہمارا ہوا 23,216. اور 589 روپے واشنگ میں گئے, جو کہ مدرسین کے گدے تکیے وغیرہ کی دھلائی ہوتا ہے, اس کی جو چادریں وغیرہ ہوتی ہیں اس پر. ٹیلی فون بل ہر دو مدارس, دونوں مدرسوں کا ٹیلی فون بل سالانہ 22,350. اکاؤنٹنگ چارج 15,000. بھیونڈی میں جو ہماری جائیداد ہے اس کے مینٹیننس پر خرچ ہوتا ہوا 2168. بینک چارج 289. اخباری اشتہارات بموقع جلسہ و بقرعید 6,000. ممبرشپ فیس, ہم نے ایک عربی ڈائجسٹ کے لیے ممبرشپ فیس دی 5,000 روپے. اخراجات سالانہ جلسہ جس میں جبہ و دستار کا بل, مائک لائٹ, ٹی وی جلسہ گاہ اور وغیرہ وغیرہ جو اس سے متعلق ہے اس جلسے سے, اس کا خرچہ ہوا ہے 26,756. ریپیئرنگ, مینار مسجد اور باولہ مسجد میں مختلف ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے. اس سال ہم نے اگاسی بنوائی. پلمبنگ کا کام ہوا تیسرے چوتھے مالے پر. شعبہ حفظ کے درمیان کی راہداری بنوائی. ڈامر, شالیمار, یہ سب جو مینارہ مسجد اور باولہ مسجد میں, اس کی مجموعی رقم سال بھر کی ہوئی 54,720 روپے. آڈٹ فیس 12,000 روپے. انشورنس 1,835 روپے. بھیونڈی کا مہتر وغیرہ کا خرچ جائیداد کا 525 روپے. ٹیکسز جو دیے جاتے ہیں مختلف جائیداد کے 15,023 روپے. اور کارپس کے لیے جو رقم ایز پر چیریٹی رول داخل کی جاتی ہے وہ 6,60,000 ہے. اس طرح سے سنی دارالعلوم محمدیہ کا کل خرچہ جو ہے 32,10,937 روپیہ 1 اپریل 2002 سے 31 مارچ 2003 تک ہوا ہے. اور بچت ہماری 25,449 روپے ہے. میں ہر سال یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جس قسم کی بھی تفصیل آپ کو درکار ہو, جو چیز آپ کے سمجھ میں نہ آ سکے, کوئی تحقیق آپ کو حسابات سے متعلق ہو, تو سنی دارالعلوم محمدیہ کا دفتر 8 بجے صبح سے اور شام تک اور بلکہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. میں رہتا ہوں, میرے معاون ماسٹر مسعود رہتے ہیں, نور الاسلام رہتے ہیں. آپ جب چاہیں جس قسم کی تحقیق کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ ہمارے جو محبین ہیں, ہمارے مخلصین ہیں, وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دارالعلوم محمدیہ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے. یہ ان کا حسن زن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو مبارک کرے, قبول کرے اور سنی دارالعلوم محمدیہ کو کروڑوں سے نوازے تاکہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ میں ان محبین کے حق میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ جس ادارے کے بہتری کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں, بظاہر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ادارے اس بمبئی میں چل رہے ہیں بلکہ اس ہندوستان میں چل رہے ہیں, رب کریم ان سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے کروڑوں روپوں سے نوازے. اس وقت دارالعلوم محمدیہ کے پاس جو رقم ہے 2 بینکوں میں ہے. میمن کوآپریٹیو بینک بامبے, بھیونڈی مرکنٹائل کوآپریٹیو بینک بھیونڈی, 2 بینکوں میں جو کھاتا ہے جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میمن بینک میں 84 کرنٹ ہمارا کھاتا ہے. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کتنی رقم ہے. ہمارے پاس کوئی رقم 2 نمبر میں نہیں رکھی رہتی. ہمارے پاس الحمدللہ کوئی بھی رقم چھپائی ڈھکی چھپی نہیں رہتی. جو کچھ ہے بینک میں ہے, حساب جو کچھ ہے صاف ہے الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے ادارے کا گوشوارہ پیش کر دیا ہے. اور اب میں بالکل اب مشورہ یہی ہوگا کہ بخاری شریف کا درس شروع ہو جائے. میں حضور غازی ملت کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ میرا پروگرام یہی ہے, بلکہ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وقت بھی آپ پہنچائے. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اس خوبصورت منظر کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہو گیا ہے. اور ختم بخاری شریف
حضور کی بخاری شریف کی آخری حدیث حضور اشرف العلماء کی زبان مبارک سے آپ سماعت فرمائیں گے اور مستفیض ہوں گے. میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں وہ سامنے کی طرف آ جائیں اور ختم بخاری شریف آخری حدیث سنیں. اس کے بعد پھر دستار بندی اور غازی ملت کا بیان. آپ حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. صرف جو فارغ طلبہ ہیں وہ اتر رہے ہیں. آپ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. خاموش, بالکل ڈسٹربینس نہ کریں, ڈسپلن قائم رکھیں جلسے کا. طلبہ آ رہے ہیں اور کچھ بیٹھیں گے, کچھ کھڑے رہیں گے اور درس حدیث لیں گے. ختم بخاری آپ لوگ نہ اٹھیں بھائی, عوام نہ اٹھے, صرف وہ طلبہ جو فارغ ہونے والے ہیں. میں ایک ضروری اعلان نیچے پکڑنا, نیچے نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين على نهجه القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرین کرام, میں ایک مجبور معذور ہوں, آدمی ہوں. اٹھانے سے اٹھتا ہوں, بٹھانے خود سے بیٹھ بھی نہیں پاتا ہوں, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ختم بخاری کی تقریب جو آئندہ سال ہوگی وہ اس وقت میں نہ رہوں گا. روشنی آئے. کسی کے پاس وہ موبائل ہے کیا, ریلائنس کا, اس کی روشنی اچھی ہے. اللہ فرض بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. حاضرین کرام, احادیث نبویہ کا یہ مجموعہ بخاری شریف جس وقت ہمارے سامنے ہے, یہ بخاری شریف 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کی گئی, اور اس کی بخاری شریف میں مقررات بھی کئی حدیثیں ہیں, بہت سی مقررات ہیں. ان میں سے یہ جو آخری حدیث پڑھی گئی یہ بھی مقررات میں سے ہے. بہرحال اب اس کا ترجمہ آپ سنیے.
حدیث بیان کی ہم سے احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن فضیل، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن قعقاع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کلمتان حبیبتان، دو کلمے جو محبوب ہیں رحمان کی طرف، اور جو دونوں ہلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہیں وزنی ہیں میزان میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب تھوڑی سی تشریح آپ سن لیجیے اس کی۔ یہاں جو کلمتان کہا گیا ہے، کلمتان سے مراد کلامان ہے، یعنی دو کلمے دو کلام مراد یہاں پر، اور ایسا ہوتا ہے یہ کلمہ بولا جاتا ہے اس سے کلام مراد لیا جاتا ہے، جیسے کلمہ شہادت، وہ کلمہ تو ہے نہیں باقی کئی کلموں کا مجموعہ ہے وہ، تو بہرحال آپ یہ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کلمتان یعنی دو کلام۔ اب دو کلام کیا ہے؟ حبیبتان ہے۔ حبیبتان یہ کبھی معنی میں مفعول کے آتا ہے، کبھی فاعل کے آتا ہے، تو مفعول کے معنی یہاں ہے، مفعول کے معنی ہے یعنی محبوب، کیا ہے؟ محبوب، یہ معنی کیا ہے؟ یعنی محبوب ہے وہ۔ تو یہ دونوں کلمے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس کا پڑھنے والا بھی محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے علامہ قسطلانی جو کتاب التفسیر میں رحمان کی تفسیر انہوں نے فرمائی ہے کہ رحمان کے معنی اذا سئل آتا، جب سوال کرو تب دے دے، یہ شان ہے۔ اور رحیم کی معنی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اذا لم یسأل یغضب، یعنی اگر رب کی بارگاہ میں سوال نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس دونوں صفتوں میں سے ایک صفت یہاں ذکر کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کو بیان کرنے کے لیے۔ وسعت رحمت یعنی بندے کا عمل کم ہوگا لیکن ثواب اس کا زیادہ ہوگا، یہ ہے۔ چنانچہ سلسلے کی ایک حدیث ہے، ان من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد، یعنی یہ فرمایا جاتا ہے جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، سبحان اللہ، تو اس کے سارے گناہ اگر جو سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھ کام آپ کا مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ ملا ہے آپ کو، یہ ہے۔ اور خفیفتان علی اللسان، اور یہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ خفیف ہیں۔ خفیف کے معنی یعنی استعارہ ہے خفیف سے، یعنی سہولت، خفیف سے مراد لیا ہے سہولت۔ اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں یا جب تولے جائیں گے تو یہ وزنی ہو جائیں گے، یہ بتایا گیا۔ اس باب یہ
اس باب یہ باب کی آخری حدیث ہے. باب اسی سلسلے کا باندھا گیا ہے. ان بنی آدم یوزن یوم القیامہ، یعنی قیامت کے روز بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ کلام جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں آراز سے ہے، آراز ہیں. اور کیا ہے، آراز ہیں. اور ثقیل اور خفیف یہ دونوں صفتیں بنتی ہیں اعیان کی، یہ دونوں صفتیں اعیان کی ہیں، لیکن یہ آراز کی صفتیں بن گئی ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے اگرچہ یہ صفتیں اعیان ہی کی ہیں، لیکن یہ جب قیامت آئے گی تو یہ کیا ہو جائیں گے، خفیف زبان پہ جاری ہو جائیں گے. اور ثقیل یعنی اس وقت وزنی بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان یہ مصدر ہے لازم النصب، یعنی بے اضمار الفعل. جب بے اضمار الفعل یہ سبحان نصب حالت نصب میں ہے یہ. اور وہ بحمدہ ہی اسی سے متعلق ہے، سبحان اللہ العظیم. اور یہ بھی تو اب کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے. سبحان جو ہے یہ ہے تو مصدر، لیکن یہ علم ہے، تسبیح کا علم ہے. کس کا؟ علم ہے. یعنی سبحان بمعنی تسبیح ہے یہ. تو اور تسبیح کے معنی کیا آتے ہیں؟ تنزیح. اور تنزیح کسے کہتے ہیں؟ انزہ، میں اللہ تعالیٰ کی تنزیح کرتا ہوں، پاکی اور صفائی بیان کرتا ہوں ان تمام عیوب سے جو غائب ہیں، سب سے الگ تھلگ یہ ہے. لیکن اس کا انداز میں پاکی بیان کرتا ہوں میں اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اور پاکی بیان کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم و بزرگ ہے. وما علینا ان البلاغ. دعا کیجیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمہ. آمین آمین. اللہم انک عفو تحب العفو. اللہم انا نسألک فعل الخیرات آمین وترک المنکرات آمین وحب المساکین آمین وان تغفر لنا وترحمنا آمین وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. آمین اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمین اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمین اللهم اخذل الكفرة والمشركين آمین واليهود والنصارى. آمین اللهم اخذل الكفرة والمشركين آمين. واليهود والنصارى. آمين. اللهم شتت شملهم. آمين. اللهم كسر بيوتهم. آمین اللهم اخذل يهود ونصارى. آمین اللهم اخذل يهود ونصارى. آمین یا اللہ تو اپنے کرم سے، تو اپنے فضل سے مسلمانوں کو عزت عطا فرما. آمین مسلمانوں کے روزگار میں رزق عطا فرما. آمین یا اللہ جو ہم میں بے اولادیں ہیں، اے اللہ تو نے غیب سارے اولاد عطا فرما دے. آمین جو مقروض ہیں انہیں قرض بار قرض سے سبکدوش فرما دے. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، سب پہ کرم فرمانے والا ہے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں سہولت عطا فرما دے. آمین ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین یا اللہ جو ہم پر آنکھیں دکھا رہے ہیں، یا اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے. یا اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، آمین آمین. وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو جائیں، نابینا ہو جائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا مولانا. آمین اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت عطا فرمائے. آمین آمین سب کی صحت میں مجھے بھی صحت عطا فرمائے. آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی. آمین آمین.
جی آمین اللہ تعالیٰ آمین 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 جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرمائے، آمین آمین اور ہاشمی میاں اور تمام فرزندان خانواد اشرفی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا اللہ ان سے دین سے خدمت لے، آمین یا اللہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلے، آمین یا اللہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلا۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی بنور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبھی طلبہ ایک طرف آ جائیں، اور حضرات گرامی محفل کو گرمانے کے لیے اور آپ حضرات کو متوجہ رکھنے کے لیے میں جناب مشتاق تیغی صاحب، مولانا مشتاق تیغی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پاک پیش فرمائیں مختصراً۔ جناب مولانا مشتاق تیغی صاحب، مولانا آئیے۔ جناب مولانا مشتاق تیغی صاحب سنی دارالعلوم محمدیہ ہی کے فارغ ہیں، جامعہ قادریہ میں پڑھا رہے ہیں اور بڑی مسجد شکلا جی اسٹریٹ کے آپ خطیب ہیں۔ السلام علیکم۔ عشق محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ جہاں تھے وہاں چلے جاؤ، جاؤ حضور سیدنا حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف کردہ نعت شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت پڑھیں۔ ایک بلاؤ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے چہے بتہا تیرا، سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھار چلتے ہیں سخا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تار کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تار کھلتے ہیں عطا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ شیخ سماعت فرمائیں۔ تیری ٹھوکر میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیری ٹھوکر میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کوئی جچتا ہی نہیں دیکھ کے تلوا تیرا، کوئی جچتا ہی نہیں دیکھ کے تلوا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے
فریرا تیرا جزاک اللہ۔ حسن السلام ماشاء اللہ۔ علامہ مولانا مشتاق تیغی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ ناز سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے، ان کے بعد حضرات اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اگلا پروگرام کیا ہوگا، آپ غور سے سماعت فرما لیں۔ آج کے اس پروگرام کی حاصل جلسہ لیکن آخری تقریر بھی اور پروگرام کا آخری ٹاپک بھی حضرت علامہ سید غازی میاں صاحب کی تقریر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں ہلے گا، اس لیے اسے میں ٹرمپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کی تقریر کو آخر میں رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کے کچھ جذبات ہیں اور 8 سال تک انہوں نے پڑھا ہے، وہ اپنے جذبات مختصراً 2 منٹ کے لیے پیش فرمائیں گے۔ تو عربی تاثر اپنا پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں احمد رضا، جو امسال فارغ ہو رہے ہیں، متعلم دارالعلوم محمدیہ۔ احمد رضا 2 منٹ میں عربی تاثرات پیش فرمائیں گے، چلے جائیں گے، پھر اردو تاثرات، اس کے بعد دستار بندی، اور پھر اس کے بعد میں آپ اور غازی ملت اور یہ رات۔ جلدی آ جائیے بھائی، بغیر پرمیشن کے۔ اور وہ تیار رہیں رفیق بستوی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أساتذتنا الكرام وأيها الطلاب وأيها الناس السلام عليكم قد كتبت باللغة العربية مقالة في سوانح شيخ سبحان اللہ۔ تلقى الشيخ السيد حامد أشرف الجيلاني دامت بركاته العالية القدسية الدراسة الابتدائية في قرية كسوسة الشريف. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لما فرغ بالجامعة الأشرفية بمبارك فور من اشتهر أساتذته صدر الشريعة بدر الطريقة سبحان اللہ۔ العلامة أمجد علي العازب رحمة الله تعالى عليه والشيخ والعلامة الحافظ عبد العزيز الباني للجامعة الأشرفية بمبارك سبحان فور اللہ سبحان اللہ والمحدث سردار احمد الپاکستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ۔ وصدر العلماء غلام جیلانی المیرتی رحمۃ اللہ سبحان تعالی علیہ اللہ۔ درس حضور السید حامد اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ فی المواحد المدارس المختلفة لأهل السنة والجماعة إلى 45 سنة الكتب العامة من المنقولات والمعقولات. درس حضور السيد حامد أشرف الجيلاني دامت بركاته العالية أولا في الجامعة الحميدية بدنفور بنارس، ثم ذهب بالجامعة الأشرفية مبارك فور وتولى منصبه ما شاء الله. على نائب الرئيس بالجامعة الأشرفية بمبارك فور. وقد تشرفت الجامعة بمكانة عالية من خدماته سبحان اللہ ونالت تشرفا عظيما. الطلاب الذي سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلمذوا عليه واكتسبوا العلم منه لهم عدد كبير. كان الناس يسألونه من الهند والباكستان والممالك الأخرى سبحان اللہ فيجيب على أسئلتهم في زاوية القرآن والحديث وإجماع الأمة والقياس وأقوال العلماء الكبار.
سبحان اللہ. حضور السید حامد اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ عالما کبیرا سبحان اللہ. وولیا کاملا فی هذا العصر. سبحان اللہ لا شک فی. قال حسن مصطفى المارهروي رحمة الله تعالى عليه في حفلة على رؤوس الأشهاد أن الإمام أحمد رضا البريلوي رضي الله تعالى عنه كان يقول في شان صدر الشريعة رحمة الله تعالى عليه إنكم تجدون التفقه في الدين سبحان اللہ. في أمجد علي العزمي رحمة الله تعالى عليه سبحان اللہ. سبحان اللہ. لكن يقول العلماء والفضلاء كلهم وإني أقول إنكم تجدون التفقه في الدين في السيد حامد أشرف الجيلاني دامت بركاته سبحان العالية الله. كثيرا في هذا العصر. لم يزل ينفخ الروح في القلوب الميتة بقلبه وكتب كثيرا من المقالات المفيدة الجيدة على موضوعات علمية دينية. أيها الناس، حضور السيد حامد أشرف الجيلاني دامت بركاته العالية وليا كاملا في هذا العصر. أيها الناس، لما جاء في ممبئی، لما استقال بالجامعة الأشرفية بمباركپور، جاء في ممبئی وأسس مدرسة في هذه السورة التي لما ما كان مدرسة دينية في ممبئی المسمى سنی دار العلوم محمدیہ. سبحان اللہ. وقف عمره في الدين في التدريس والتبلیغ يكتسبون العلم منها 100 طلابا ويفرغ بهذه المدرسة طلابا كثيرا. إني أدعو لله تبارك وتعالى أن أطال الله عمره ورزقنا بدله. آمین آمین. السلام علیکم. متعلم احمد رضا نے ابھی آپ کے سامنے حضور اشرف العلماء کی زندگی کے ابتدائی حالات، انہوں نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی جامعہ اشرفیہ، حضور صدر الشریعہ، اور اس کے بعد میں وہ کس طرح سے بمبئی تشریف لائے اور سنی دارالعلوم محمدیہ کا قیام آپ نے